बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप भी हर साल हज और उम्रा की सआदत हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमें बता रहे हैं हज़रत हकीम तारक महमूद साहब कि आप हर साल हज और उम्रा कैसे कर सकते हैं। तो चले देखते हैं वीडियो। से बात कर रही हैं। जी हकीम साहब, मेरे 2-3 सवाल थे आपसे। जी एक मैंने आपसे पूछना था कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे शोहर और मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो नमाज पढ़ें। वो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, तो मुझे कोई आप बता दीजिए कि मैं उनके लिए दुआ करूँ और वो नमाज की तरफ राग़िब हो जाएं। अस्बहतु फी और अमानिल्लाह अमसैतु फी जवारिल्लाह। जबरदस्त चीज है। अच्छा जी। अस्बहतु फी अच्छा जी। अमानिल्लाह अमसैतु फी जवारिल्लाह। सिर्फ एक अच्छा जी। तस्बीह सुबह शाम पढ़ ले, उनका तसव्वुर करके जिनको नेक जी बनाना है और जी जिनको तकवा देना है और जिनको जी जिनकी तारीकियां, जिनके सुबह शाम और जिनके दिन रात और जिनका दिल रोशन, तो एक जी। तस्बीह सुबह शाम अवल आखिर दरूद पाक के साथ। अच्छा जी। और कोई और दूसरा मेरा ये सवाल था कि मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार हज 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 की सआदत हासिल करूँ अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ, और वहाँ जाऊँ। उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। अल्लाह ताला मुझे बुलाए अपने घर। हर अजान के बाद तलबिया 3 बार पढ़ें। अजान के बाद अच्छा। तलबिया अच्छा तलबिया कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जी लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जो हालत एहराम में हाजी अच्छा पढ़ता है, ये हर नमाज के बाद पढ़ें। जिसने भी पढ़ा गैब से हज उम्रे की बार बार सादतें उसे नसीब हुई। अच्छा जी। और आपकी मुझे खास तवज्जो और निगाह चाहिए। आ, मेरा नाम नाजिया है, मेरी वालदा का नाम मुसर्रत सुल्ताना है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ऊपर कोई जादू के असरात तो नहीं है। जादू तो मुझे नजर नहीं आ रहा, और वैसे भी अबकरी के अच्छा वज़ाइफ आपको नसीब हुए हैं, अबकरी की हाजिरी, तो जी उससे जादू जी। जिन्नात नदर बद बंदिशें टूट जाती हैं। और अल्लाह का फजल है, मेरे इस्तिखारे के मुताबिक आप पे टूटी हुई हैं। आप जी। फिर जादू तो है नहीं। अच्छा, और अगर मैं घर से कोई काम करना शुरू करना चाहूँ, कोई बिजनेस करना चाहूँ, तो वो कर सकती हूँ? जी उसके लिए बिल्कुल। कोई दुआ बता दीजिए। तो यही आपने वज़ाइफ, मुझे यही अन... चीज़ें सब कुछ बताई अच्छा हुई हैं जी। आपको, और आपने इनसे बहुत फ़ायदे भी पाए हैं। आपने मुझे अनमोल खजाना बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने कितनी दफा पढ़ना है। उसकी मुझे आपने तादाद नहीं बताई थी लास्ट टाइम तो जब मेरी उसकी आपसे बात हुई थी। उसकी तादाद तो पागल होती है। अच्छा, तो हर वक्त पढ़ना है वो? पागल किसे कहते हैं? अच्छा जी, ठीक है, समझ गई हूँ आपकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया कीम साहब। नामुमकिन कौन? हवेली के सामने, हवेली आप हजरत गए होंगे, मेरे बाप दादा परदादा का शहर है। हवेली के सामने एक सड़क जा रही है, वहां एक साहब रहते थे, गधा रेडियो उनके पास था, गरीब आदमी थे। तो एक पीर साहब को मेरे सामने 100 रुपए दिया। 100 रुपए की बड़ी हैसियत, पर उसकी हैसियत उसकी थी जिसकी अमूमन जो एक फेरा होता था 5 रुपए का, 4 रुपए का एक चक्कर, तो उसका 100 कैसे जमा हुआ होगा? उसका 100 कैसे जमा हुआ होगा? 100 रुपए दिया तो कहा दुआ कर दें। पीर साहब ने दुआ कर दी। एक दफा मुझे मिला, मैंने कहा पीर साहब से दुआ कराई, अच्छे इंसान थे। मैं तुझे एक मैं दुआ बताता हूं। मैंने उसे अल्लाह का नाम दे दिया और कहा कि बच्चे इकट्ठे कर, गरीब के बच्चे वैसे ज्यादा होते हैं, बच्चे इकट्ठे कर और तू दुआ कर और उन्हें कहे आमीन, और कोई 8 आने रुपए की टाफियां लेके बैठ जाना, पहले ना देना, खा के भाग जाएंगे। टाफियां रख के बैठ जा और दुआ कर और उनसे कहे आमीन कहें। क्यों? जो नाबालिग मासूम बच्चा है उसको गुनाह का ख्याल नहीं, तसव्वुर नहीं, गुमान नहीं, इदराक नहीं, एहसास नहीं, कदम नहीं। उसके बोल सच्चे, उसके जज्बे सच्चे, उसकी कैफियत सच्ची, उसका अंदाज सच्चा, उसका अंदाज सच्चा, सब कुछ सच्चा, उसका सारा कुछ सच्चा। एक बात बताऊं, ये बात मैंने कई दफा बताई है और मैंने इसके खुद तजर्बे किए हैं। आपने ये बात सुनी होगी, मोमिन के जूठे में शिफा है, सुनी है? मैं बच्चों का जूठा पीता हूं और जिस बीमारी की नियत पर करके पिए ठीक हो जाएगी।
بچے سے بڑا کوئی مومن ہے؟ بولے بچے سے بڑا بھی مومن ہے؟ بچے کا جھوٹا اس تھوڑا سا پلا دیں اور پھر اس کی تھوکیں بھی جائیں گی، ان کی تھوکیں بھی جائیں گی، اسی جگہ منہ لگا کے پیئیں۔ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، شفا ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا، بس ختم، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا جو بیماری، کوئی روگ، کوئی جسمانی بیماری، کوئی روحانی بیماری، کوئی روحانی روگ، کوئی جسمانی روگ، اگر کوئی ایسا ہے بھی صحیح، اس جگہ منہ لگا کے پیئیں، منہ لگا کے پیئیں۔ مومن کے جھوٹے میں شفا، بڑے زبردست اس کے ریزلٹ ہیں اور بہت زیادہ نتائج ہیں، مستقل مسلسل پیئیں۔ اور یہ ہے کہ جب بچہ رو رہا ہو نا، جب بچہ رو رہا ہو تو اس وقت اللہ سے تعلق قائم کریں اور اس وقت اللہ سے راز و نیاز کریں، کیونکہ اللہ کو بچے کا رونا جو ہے اس کی اداؤں میں فرمایا دو چیزیں اگر نہ ہوتی، غور سے سنیے گا، ایک حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک بچے اور ایک بے زبان جانور، بچے اور اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی، اللہ تمہارے اوپر بارش کا ایک قطرہ نہ برساتا، رزق نہ ملتا، جتنی خطائیں ہیں، جتنی نافرمانیاں ہیں، زمین تانبے کی بن جاتی، ہر چیز ختم ہو جاتی۔ اللہ پاک ان دو کی وجہ سے رزق دیتا ہے، ان دو کی وجہ سے، ان دو کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے، ان دو کی وجہ سے۔ جب بچہ روتا ہے، اب یہ نہیں کہ اسے رونے دینا ہے، بس روتے وقت کے لمحات، کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے اپنی نماز کو مختصر فرما لیتے تھے، حضور کی نماز مختصر ہو جاتی تھی۔ تو بچہ جب رو رہا ہے، میں کہ اس بچے کے روتے ہوئے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ اور اگلی بات فرمایا جو بچے کے آنسو گر رہے ہیں نا، ان آنسوں کو کسی درد والی جگہ پہ لگائیں۔ اور میں نے کئی دفعہ آنسو لے کے نا ہاتھ پہ مل کے جیسے کریم تیل لگاتے ہیں ایسے چہرے پہ کہا، اللہ اس چہرے کو دنیا آخرت کی رسوائیوں سے، ذلتوں سے اور قیامت کی ذلت سے بچانا۔ جب فرشتوں کا ہاتھ بڑھے اور چہرے پہ منہ کے جبڑے پہ پکڑ کے گھسیٹے، بچے کے آنسوں کی بڑی طاقت ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک فقیر مانگنے والا آتا تھا، میں اس کو پیسہ دے دیتا تھا جو بھی تھا، پھر آتے آتے وہ میرے پاس کچھ پیسے رکھ کے جاتا تھا امانت دار سمجھ کر، پھر بہت قریب ہو گیا، پھر اماس بہت پیسے رکھ کے جاتا تھا جو مانگتا تھا، پھر اٹھا کے لے جاتا تھا، اور وہ کہتا تھا میں کسی پرانے کھنڈر ہے وہاں رہتا ہوں اور اس میں نے پیسے دفن کیے ہوئے، مجھے بہت اس سے محبت ہے۔ سکے ہوتے تھے پہلے، کاغذ والے روپے تو ہوتے نہیں تھے، اور کہا کہ مجھے بتاتا تھا فلاں جگہ رہتا ہوں، آج تک میں گیا نہیں۔ کچھ عرصہ، کچھ دنوں کے بعد، بہت عرصہ آتا رہا، پھر کچھ دنوں نہیں آیا، تو میں سوچا کہ بیمار ہو گیا، کیسے؟ تو کہا کہ میں پھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے گیا اس کھنڈر میں، تو وہ بیمار پڑا تھا، میری آہٹ سن کے تو میں نے اس سے کہا، تو کہا میرا آخری وقت ہے، مجھے مال سے بہت محبت ہے، میں نے پیسہ کر کے جمع کیا ہے، یہ جتنا میرا مال ہے یہ ساتھ یہ جگہ ہے جہاں میں نے دفن کیا ہوا ہے، جب ایسا کرنا مجھے دفن کرنا، یہ مال میرا ساتھ رکھ دینا چپکے سے، وعدہ کر۔ میں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ یہ دیکھ اس مال میں سے ایک پیسہ خرچ نہ کرنا، میرا کفن بھی تم جیب سے دینا، میرے مال میں سے خرچ نہ کرنا۔ میں نے وعدہ کر لیا، کفن دے دیا، دفن کر دیا، اور چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا، چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا، اور کہا کہ جب جو ہے وہ واقعہ ختم ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا میرے اوپر حالات تنگ ہو گئے، اور بندش، حالات تنگ، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور اتنا کہ میں روٹی سے بھی تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ ایک دن میرے خیال آیا کہ کئی سال ہو گئے اس کو دفن کیے، اس کا مال کس کام کا، اس کا مال نکال کے لے آؤں، استعمال کروں۔ رات کو گیا، اس کی قبر کو کھودا،
تو دیکھا تو اس کی ہڈیاں پڑی تھیں اور اس کا جتنے بھی مال، اس کا پیسہ تھا، سارا ہڈیوں کے اوپر ایسے بکھرا ہوا تھا اور سرخ تھا۔ کہا کہ مجھے مال کی طلب تھی، میں نے ایسے ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ جل گیا اور میں بس چیختا چلاتا قبر بند کر کے آیا ہوں۔ اب یہ ہاتھ ہر وقت میری آگ ہی آگ ہے، اس کو پانی میں رکھتا ہوں اور تکلیف میں رکھتا ہوں اور دہی میں رکھتا ہوں، آگ ہی آگ۔ کوئی ایسا طریقہ؟ اب دیکھیں درویش کا وجدان دیکھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ آنسوں سے تو جہنم کی آگ بھی بجھ جاتی ہے، اللہ کے لیے رو، جب رو وہ آنسو اس ہاتھ کو لگا، اللہ کے لیے رو، جب رو تو اس آنسو اس ہاتھ پہ لگا، اور میں کہ وہ آنسو اس ہاتھ پہ لگائے گا تیری جہنم کی آگ ہے یہ بجھ جائے گی۔ اور کہا ایسے ہوا، رویا بہت زیادہ اللہ کے لیے، آنسو لگائے اور وہ آنسو سے اس کی ہاتھ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ جو بچے کے آنسو ہیں یہ بڑے دکھوں کا علاج ہے اور بڑے دردوں کا علاج ہے اور بڑی مشکلوں کا علاج ہے اور بہت زیادہ مسائل کا علاج ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہن نے کالنگ پروگرام میں حضرت حکیم صاحب سے پوچھا کہ وہ بار بار اپنی فیملی کے ساتھ حج اور عمرہ کیسے کر سکتی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہر نماز کے بعد تلبیہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد حج اور عمرہ کی سعادت سے نوازے گا اور بار بار نوازے گا۔ تو آپ اس وظیفے پر ضرور عمل کریں، انشاءاللہ آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک اور انہوں نے بہت اچھا واقعہ سنایا کہ کس طرح سے ناممکن کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، کہ آپ اپنے گھر کے بچوں کو جمع کر لیں اور دعا مانگیں اور وہ بچے آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ بچوں کی دعا کے صدقے ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جس کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔